تقریباً ہمارا اس علاقے کا سب سے قدیمی درختوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 500-600 سال اس کی عمر بتائی جاتی ہے۔ میں سب سے قدیمی اور پرانا درخت یہی اخروٹ کا یہی درخت ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ناظرین، جس درخت کے نیچے ہم کھڑے ہیں یہ اخروٹ کا درخت ہے، تقریباً ہمارا اس علاقے کا سب سے قدیمی درختوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 500-600 سال اس کی عمر بتائی جاتی ہے۔ یہ قدیم زمانے کے جو قدیم باشندے جو ہمارے ادھر رہتے تھے اس اسلام کے آمد سے پہلے وشال میں، ان لوگوں کا ہاتھ کا لگایا ہوا ان کا وہ یہ درخت ہے۔ اس وقت یہ ان قدیم لوگوں کے ایک واقعات میں سے یہ ایک اخروٹ کا ایک درخت رہ گیا ہے۔ تو ہمارے خیال میں تقریباً اس اندازے کے مطابق سب سے زیادہ جو عمر درختوں میں جس چیز کی شمار کی جاتی ہے وہ شاید اخروٹ کا درخت ہی ہے۔ تو ہمارے لیے یہ انتہائی اس کی بات ہے، آج یہ خوشی کی بات ہے کہ یہ ایک قدیم یوں سمجھو کہ ہمارے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ قدیمی اساسیات میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ جناب، ہم آج دوشال گاؤں کے ایک پرانی آبادی جو مسمہ کوٹ ہمارے قدیمی آبادی ہے، ہم یہاں رہتے ہیں، اور ہمارے علاقے کا اکثر مشہور کلچر اور مشہور میوجات مشہور درختوں میں سے اخروٹ ہے، انار ہے، خوبانی ہے، اور اس میں اخروٹ کے درخت جو سامنے ہمارے نظر آ رہا ہے، یہ درخت جو ہے ہمارے پیچھے بیک سائڈ پہ ہے۔ تاریخ کے مطابق اس گاؤں میں یعنی بدھ مت کے لوگ رہتے تھے قدیمی زمانے میں، جب اسلام سے پہلے۔ تو اس وقت کا یہاں 3 گروہ تھے۔ ایک کا نام تھا دینو کہتے تھے، جو سامنے آبادی نظر آ رہی ہے بڑی، اس کے اوپر اس کا بڑا قلعہ تھا، اس کا نام تھا دینو۔ اور اس پہاڑ کے اوپر ایک قلعہ نظر آ رہا ہے آخری چونٹی پر، اور وہاں رہتے تھے وہ رومو کہتے تھے، وہ بھی ہندو تھا۔ اس سے پیچھے ایک پہاڑ ہے، وہاں رہتے تھے شوڈو۔ اور ہم جو ہے اس دینو کی نسل میں ہے۔ دینو کا ایک بنجا تھا جس کا نام شگون تھا۔ ہمارے اپنے خاندان کا بھی ابھی ہم شگون قوم کا ہے۔ یہاں 9 قومیں رہتے ہیں، 9 قبائل رہتے ہیں دوشال میں باشندہ، ان میں ہم شگون قوم کا ہے۔ اس بستی کا آخر میں جو رہتا تھا دینو، وہ ہندو، اس کا بنجا شگون کا ہم نسل ہے۔ اور یہ درخت جو نظر آ رہے ہیں ہمارے پیچھے بیک سائڈ پہ، اس کا تاریخ ہمیں کوئی معلوم نہیں ہے، لیکن لوگ اس کا ایک پس منظر میں ایک تاریخ سنا رہے ہیں اس درخت کا، یہ کوٹ کا۔ یہ دوشال میں سب سے قدیمی درخت ہے۔ یہ جب اسلام آئے تھے اس وقت سے یہی پوزیشن میں یہی درخت ہے۔ کئی دفعہ طوفان سے، برف باری کی وجہ سے، کبھی طوفانوں سے یہ ٹوٹ جاتے ہیں، پھر اگتی ہے، بڑے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کا تاریخ یوں سناتے ہیں کہ صبح 9 بجے یا 8 بجے صبح 8 بجے یا 9 بجے 5-6 بندے جوان اس کے اوپر سے اخروٹ گرانا شروع کرتے تھے زور تک۔ جب سارے اخروٹ جمع ہوتے تھے تو اتنا ایک ڈیر لگتا تھا۔ لوگ پرانے وہ ہمارے آبا اجداد یہ قصے سنا رہے ہیں کہ اس کا تاریخ یہ کہ جب زور کے وقت تک وہ فارغ نہیں ہوتے تھے، جب شام تک وہ فارغ ہوتے تو اخروٹ کا اتنا ڈیر لگتی تھی کہ ایک 6 فٹ والا بڑا قد والا ایک شخص وہ ڈیر کی ایک اس سائڈ پہ کھڑے ہوتے تھے، اس کے سر تک پوجتے تھے، اتنا زیادہ اخروٹ اس ایک درخت کے ہوتے تھے۔ یہ اللہ کا دیے ہوئے ہمارے لیے ایک بڑی نعمت ہے اخروٹ، اس سے ہم اپنے ضروریات پورے کرتے ہیں۔ یہ بھی ہے سامنے، یہ جو نظر آ رہا ہے یہ بھی ہے، لیکن یہ اسلام آنے کے وقت کا ہے۔ یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ بھی بڑا درخت ہے، یہ اسلام آنے کے بعد ہے۔ یہ میری ایک قوم ہے بڑی دوشال کا، ان کا ہے یہ ابھی۔ اور یہ جو سامنے آ رہا ہے یہ بھی پرانے قدیمی ہے، لیکن یہ بھی اسلام آنے کے بعد یہ بعد کی والی درخت ہے، اور اس کا بھی تقریباً بہت زیادہ 400-500 سال۔ یہ سامنے نیر کے ساتھ جو 3 درخت بڑے نظر آ رہے ہیں یہ سارے اسی زمانے کا ہے۔ تو اللہ کا فضل ہے، یہ درخت اتنا لمبی دراز عمر کا ہمارے لیے پھل دے رہے ہیں ابھی بھی۔
یہ اللہ کا بڑی نعمت ہے, اللہ کا شکر کرتے ہیں. یہ درخت ابھی کس کی ملکیت میں ہے؟ ابھی یہ ادھر وہ شوڈو نامی جو ہندو رہتا تھا اس کی نسل میں ہے. ہم رومو کی نسل میں ہے, کیونکہ رومو کا ہم بانجے کی نسل ہے, اور یہ رومو کا نسل اسی گاؤں میں بعض لوگ وہاں بھی ہیں, اور یہ وہ شوڈو کی نسل میں آج کل ان کو مسمہ کیا جاتا ہے عبداللہ ایک خاندان ہے, قوم ہے, ان کی ملکیت میں ہے یہ. اور یہ دوسرے جو اسلام کے آنے کے بعد جو درخت نظر آئے یہ بھی ہے, اور یہ بھی, یہ ایک چمرے قوم کے پاس ہے, یہ میرے قوم کے پاس ہے. ابھی بھی وہ لوگ پرانے قدیمی باشندہ لوگ یہاں بستے ہیں. اچھا, اس وقت سالانہ اس اخروٹ سے کتنا پھل ملتا ہے؟ یہ کبھی کبھار یہ بہت زیادہ لگتے ہیں اخروٹ, کبھی کئی چند سالوں میں تھوڑا کم ہی لگتے ہیں, لیکن ایسے بڑے اخروٹ کا تو تقریباً ہم 4-5 من اٹھاتے ہیں اللہ کا فضل سے. لیکن اس کا تو ابھی دیکھو اوپر کتنا زیادہ ٹوٹا ہوا ہے, یہ برف باریوں کی وجہ سے, طوفانوں کی وجہ سے پھر زیادہ دوبارہ اگتی ہے, لیکن اس کا یہ سوکھت نہیں ہے. یعنی اس کی جو پرانے شاخیں ہیں وہ ٹوٹ چکی ہیں, نئی شاخیں نکلتی جا رہی ہیں. اس کا یہ بس یہی ہوتا رہتا ہے. لیکن پرانے تاریخ کے مطابق یہ جو سائز ہے اس کے ارد گرد اس کا حریم کہتے ہیں کتابوں میں. اس کا حریم ایسا تھا, ادھر کا وہ درخت ہے, ادھر کے آگے وہ دیوار, اور ادھر کے یہ انار والا درخت ہے, وہ پیچھے یہ ٹنکی, یہ پورا سائز اس نے اوپر سے اس کا فضا کنٹرول کیا تھا, اتنا بڑی تھی یہ تاریخ سنا رہے تھے. اور یہ جو ہے ہمارا تالاب ہے گاؤں کا, یہ گرمی کے موسم میں ہم پانی جمع کرتے ہیں. یہ تالاب کی جگہ وہی جگہ تھی کہ اس درخت کے اخروٹ یہاں لوگ اوپر سے گرا کر نیچے جمع کرتے تھے. اتنا بڑی جگہ بنائی ہوئی تھی. یہ ہم نے عوامی طور پر یہ جگہ خرید کر ان لوگوں سے, یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس اخروٹ کی شاخیں اس بڑے ایریا میں اس بڑے ایریا کو کور کر رہا تھا. یہ تاریخ کے جی, یہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سارا ایریا ہے اس ایریا میں اخروٹ کی شاخیں تھیں, اور یہ تقریباً ان کے مطابق کوئی 500 سال سے زائد اس درخت کی عمر ہے. جی مولانا صاحب, مزید کیا ہے اس بارے میں, اس اخروٹ کے درخت کے بارے میں مزید بھی بتائیں ہمارے ناظرین کو. مزید یہ ہے کہ ہم یہ اخروٹ ہمارے ایک محبوب پھل ہے, ہمارا علاقے کا پسندیدہ پھل ہے. یہ عمدہ بھی ہے, اور روشال کا اخروٹ اور انار اللہ کا فضل سے ایسا ہے کہ یہ بھی سطح پر مشہور ہوتا ہے. اچھا, مجھے یہ بھی بتائیں کہ اس اخروٹ کا جو پھل ہے جو تو وہ کاغذی اخروٹ ہے یا کس قسم کا اخروٹ ہوتا ہے؟ کاغذی بھی نہیں ہے, سخت بھی نہیں ہے, یہ نارمل سا ہے. لیکن یہ جو قدیمی اخروٹ کا درخت ہے ان کا ذائقہ اور ہوتا ہے. آج کل کا جو درخت ہم لگاتے ہیں پودے, ان کا جب اخروٹ ہوتا ہے تو اس کا اور کچھ جیسا ہوتا ہے. یہ قدیمی اخروٹ کا اتنا تازہ اخروٹ ہم اتنے استعمال کرتے ہیں, جتنا بھی کھاؤ آپ پر اٹیک بھی نہیں ہوتا ہے, اور انسان کو بہت مزہ آتا ہے. یعنی جو موجودہ ہمارے درخت ہیں ان کے پھل اور جو قدیمی درخت ہیں ان کے پھل میں کافی فرق ہے. کون سا پھل زیادہ اچھا ہوتا ہے؟ یہ قدیمی والا بہت اچھا ہوتا ہے. قدیمی والا بہت اچھا ہوتا ہے, کیونکہ اس میں کوئی بھی چیز نہیں ہوتا ہے, اس میں ذائقہ اتنا زیادہ ہوتا ہے, اور جتنا ہی رکھو 2 سال تک اپنے گھر میں سکھا کر رکھو, خراب بھی نہیں ہوتا ہے, اور وہی مزہ دیتا ہے. اچھا, ہاں جی, اس کا ذائقہ بہت اچھا ہے. ہوتا ہے.